الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت قریش کا حلقہ توڑتے ہوئے اپنے گھر سے نکلے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں چلے گئے۔ وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی جانب یعنی شمال کی جانب شام کے راستے پر چلنے کی بجائے بالکل اس کے برعکس جنوب کی جانب روانہ ہو گئے، اور چند کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار سور کے پہاڑ تک پہنچے۔ اس پہاڑ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چڑھے۔ جب سور کے غار تک پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ ذرا انتظار فرمائے، میں غار کے اندر جا کے اسے دیکھتا ہوں کہ کوئی ضرر رسا چیز تو اندر نہیں ہے، اگر ایسا ہے تو اس کا سابقہ پہلے مجھ سے پڑے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے۔ غار کی صفائی کرنے کے بعد ان میں چند سوراخ تھے، تو آپ نے ان سوراخ کو کپڑے سے بند کی۔ ان میں 2 سوراخ باقی بچے، جن کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر اپنے دونوں پاؤں رکھ دیے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول، اب آپ اندر تشریف لائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر چلے گئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں سر رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ اتنے میں جن سوراخ پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاؤں رکھے تھے، اندر سے کسی چیز نے آپ کے پاؤں کو کاٹا، جس سے اتنی درد آپ کے جسم میں شروع ہو گئی کہ آپ کے آنسو سے آنسو بہنے لگی۔ اتنے میں آپ کے آنسو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پڑی، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے۔ ابو بکر سے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، جن سوراخ پر میرے پاؤں پڑے ہوئے ہیں، ان سوراخ سے اندر سے کسی چیز نے میرے پاؤں کو کاٹا، جس کی درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پاؤں پر زخم پر اپنے لعاب لگا دی، جس سے جسم کے درد ختم ہو گئی۔ اسی غار میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 رات یعنی جمعہ، ہفتہ اور اتوار تک قیام فرما رہے۔ ان ایام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کے وقت کفار مکہ کی سرگرمیاں، حالات، مکہ کے حالات معلوم کر کے آ کے رات کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان فرماتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رات کے وقت بکریاں لاتے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی دودھ پیش کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نوش فرماتے۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس موڑ سے، اس واقعہ سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، جو اسباب ملتی ہے، ان میں سے چند حسب ذیل ہے۔ پہلے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کے لیے ابو بکر کو اپنے ساتھ لینے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے، جو اس جانب اشارہ ہے کہ عصر حاضر میں اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہمیں کسی جگہ جانا ہوتا ہے، کسی کام کے لیے ہمارا کام ہو رہا جانا پڑتا ہے، اور کسی بندے کو ہم اپنے ساتھ لیتے ہیں تو اس بندے سے کہتے ہیں کہ جی آپ فلانا جگہ آ جائے، میں وہاں پہ آپ کو
وہاں پہ آ کے آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ کام بھی آپ کا ہوتا ہے اور بلاتے بھی دوسروں کے ہیں اور انتظار بھی دوسروں سے کراتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو قسم کی حالات تھے۔ جب آپ کا کسی کے ساتھ کام ہوتا یا اپنے کام کے لیے کسی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تو آپ ان کے ہاں تشریف لیتے تھے، ان کو کسی اور جگہ پر انتظار کرنے نہیں دیتے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی مشکل کسی کا انتظار کرنا ہے۔ البتہ اجتماعی مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی معین جگہ کو بتا کر وہاں پہ سارے جمع ہوتے تھے۔ لہٰذا اگر آج بھی ہم کسی کام کے لیے اپنے کام کے لیے جاتے ہیں تو دوسرے بندے کے ہاں جائے اور اس کو اپنے ساتھ لے کے وہاں سے روانہ ہو جائے، نہ کہ دوسرے کو کسی اور جگہ پر بٹھا کر اپنے لیے منتظر بنا کر ان کو تکلیف میں مبتلا کرے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے تھے تو آپ نے سب سے پہلے احتیاطی تدابیر استعمال کی۔ تقوی اپنی جگہ، اللہ پر بھروسہ اپنی جگہ، لیکن اسباب کی اس دنیا میں ہم نے احتیاطی تدابیر بھی استعمال کرنی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کو جانے کے لیے وہ مروجہ راستہ کو یا اس کی جانب جو راستے تھے ان کو استعمال نہیں کرتے، اختیار نہیں فرماتے، بلکہ بالکل ان کے برعکس راستہ یعنی شمال کی بجائے جنوب کا راستہ اختیار کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سفر شروع کرتے ہیں، کیونکہ صبح اگر کفار ڈھونڈیں گے تو مدینے کے راستوں پر ڈھونڈیں گے، اس کے برعکس راستوں پر اس کی دیان کم جائے گی۔ لہٰذا دنیا میں تقوی اور اللہ پر بھروسہ الگ چیز، لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنا مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سخت حالات میں جب آپ کی زندگی اور موت کی کشمکش تھی، قریش آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کسی مضبوط بندے کے ہاں یا کسی خاندان کے ہاں یا قبیلے کے ہاں پناہ نہیں لی، بلکہ آپ نے غار سور میں پناہ لے لی، جس سے یہ رہنمائی مل سکتی ہے کہ مشکل حالات میں جب آپ کی زندگی کو خطرہ ہے تو کسی انسان کے ہاں پناہ لینے کی بجائے کسی ایسی جگہ پناہ لینی چاہیے جو کسی کی ملکیت نہ ہو، کیونکہ اگر آپ مشکل حالات میں کسی کے ہاں پناہ لے لیں تو ممکن ہے کہ وہ حالات سے یا فریقین مخالف فریق سے مرعوب ہو کر، رعب میں آ کر، پریشر میں آ کر وہ آپ کو اشکارا کرے، یا وہ دولت میں یا انعام کی لالچ میں یا کسی اور غرض غائیت سے آپ کی سر کی سودا بازی کرے۔ لہٰذا مشکل حالات میں کسی کے ہاں پناہ لینے اور رزق لینے کی بجائے کہ اسوہ رسول یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پناہ لے لیں جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو، جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے غار سور میں پناہ لے لی تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور کے دہانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے غار کے اندر پہلے جانے دے تاکہ میں اس کی تلاشی لوں، جو اس جانب اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو ترجیح دیتے ہیں، اور کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک وہ اپنی جان، مال اور اہل عیال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح نہ دے۔ یہی صحابہ کی بڑی صفت تھی کہ وہ اپنی جان، اہل عیال، مال دولت پر رسول خدا کو ترجیح دیتے ہیں۔ عصر حاضر کے لیے رہنمائی یہ ہے کہ اپنے جو بھی جس تحریک میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اقامت دین کے لیے، تو اس تحریک کے قائد کی حفاظت آپ اپنی جان سے زیادہ ضروری سمجھیں، جس طرح ابو بکر تعالیٰ عنہ اپنی قائد کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ ضروری سمجھتے ہیں۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار کے اندر جاتے ہیں تو ابو بکر کی گود میں تشریف فرما، آرام فرما ہو جاتے ہیں، جس سے یہ رہنمائی مل سکتی ہے کہ جس طرح ابو بکر نے اپنی آرام پر اپنی قائد کی آرام کو زیادہ ترجیح دے دی، اسی طرح آج بھی اقامت دین کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آرام پر اپنی قائد کی، اپنے کاروان کی، میری کاروان کی آرام پر زیادہ ترجیح دیں۔ عصر حاضر میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی کام کے لیے، کسی غرض کے لیے، کسی ملاقات کے لیے اپنے قائد کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمیں وقت نہیں دیتا، وہ آرام فرما ہوتے ہیں، تو ہم اس پر خفا اور ناراض ہو جاتے ہیں۔
حالانکہ شیوا یہ ہے، اسوہ رسول یہ ہے، ابو بکر تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اپنی آرام پر آپ اپنے قائد کی، اپنے رہنما کی آرام کو زیادہ ترجیح دے دیں، جس طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پہرا دے رہے ہیں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گود میں سر رکھ کر آرام فرما ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غار میں اس سوراخ کے اندر سے کی کوئی چیز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو کاٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی وجود میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، لیکن آپ حرکت گوارا نہیں کرتے، ایسا نہ ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام میں خلل پڑ جائے۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو مقام دی تھی، یہی وہ وجہ تھی کہ پیغمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ابو بکر اپنی زندگی کے یہ 3 دن جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور پہرا دینے میں گزاری ہے، آپ وہ مجھے دے دے اور میری ساری زندگی آپ لے لیں۔ ابو بکر کے جسم میں تکلیف ہے لیکن حرکت بھی گوارا نہیں کرتا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام میں خلل پڑ جائے، جس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی اگر اقامت دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، تحریک اسلامی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دین محمدی کے نفاذ کے لیے ہم زندگی کی جان گزار رہے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی قائد کی اسی طرح قدر کرنی چاہیے۔ خود تکلیف برداشت کرے لیکن کوشش کرے کہ آپ کی قائد کو کسی حد تک آپ آرام پہنچائے، تب وہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ جب بیدار ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، جسم میں تکلیف ہے، درد ہے، اندر سے غار کے سوراخ سے کسی نے میرے پاؤں کو ڈس دیا ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بے فکر نہیں ہوتے، بلکہ اپنا لعاب دہن اس کے پاؤں پہ لگا دیتے ہیں، جس سے وہ شفایاب ہو جاتی ہے۔ جس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ محض کارکن اپنی جان، اپنی مال، اپنی آرام، اپنی سکون اہل و عیال قائد کے لیے قربان نہیں کرے گا، بلکہ قائد کے لیے بھی شرط ہے کہ جب بھی اس کا ورکر، اس کا خادم اس کے لیے جان دے رہا ہے اور وہ تکلیف میں ہے، مشکلات میں ہے، تو وہ بھی اس کی فریاد رس بنے، اس کا مداوع کرے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو حالات کے رحم کرم پہ نہیں چھوڑا بلکہ آپ کے درد کی علاج کی، اسی طرح آج ہم سیکھ سکتے ہیں کہ قائد کے لیے بھی لازمی ہے کہ محض جنت بتا کر، محض آخروی نعمتیں بتا کر اپنے ورکر اور کارکن کے دکھ درد سے بے خبر نہ رہے، بلکہ اس کے درد اور زخم کی مرہم پٹی کرے، اس کی تکلیف کی مداوع کرے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک اس غار میں رہتے ہیں۔ اس غار میں حضرت ابو بکر تعالیٰ عنہ کا بیٹا دن کو مکے کے حالات بیان کر کے رات کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، جو اس جانب اشارہ ہے کہ محض تقوی اور اللہ پر توکل اور بھروسہ الگ چیز ہے، لیکن ایک مومن کے لیے یہ لازمی ہے کہ تحریک اسلامی کے چلانے کے لیے وہ دنیا کے حالات سے باخبر ہو، مخالفین کی سازشوں اور چالوں سے باخبر ہو اور اس سے خود کو آگاہ رکھے۔ یہ دنیا اسباب کی ہے، اس میں اسباب اختیار کرنا لازمی ہے اور اسوہ رسول ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر تعالیٰ عنہ کا غلام عامر بن فہیرہ بھی بکریاں لا کر دودھ پلاتی ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ پیش کرتی ہے۔ یعنی ابو بکر اپنی اہل و عیال کے ذریعے سے، اپنی جان کے ذریعے سے، اپنی مال کے ذریعے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تحریک اسلامی چلانے کے لیے، اقامت دین کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، یہ سب کچھ یہ کوشش، یہ جد و جہد جاری ہے۔ تب ان کو اعلیٰ مقام ملا تھا دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور دنیا میں جنت کی بشارت ہے۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اقامت دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنا چاہے تو اس کے لیے ہم اپنی جان بھی لگائیں گے، اہل و عیال بھی لگائیں گے، اولاد اور اسی طرح مال و دولت اس راستے میں لگائیں گے۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار میں 3 دن تک قیام فرمایا، جس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی مشکل حالات میں، کسی بھی حادثے کی صورت میں، کسی بھی واقعے کے رونما ہونے کی وقت ہم اچانک احتجاج میں آ کر یا ہم ڈائریکٹ مزاحمت نہیں کریں گے، بلکہ 3 دن تک قیام
3 دن تک آرام کریں گے، حالات کو دیکھیں گے، کیونکہ 3 دن میں حالات یا واقعات کے سارے اصل حد و حال سامنے آ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار میں 3 دن تک قیام کے بعد مکے کے حالات ذرا بہتر ہو گئے اور کفار کی وہ تگ و دو نہ رہی۔ لہٰذا عصر حاضر میں اگر اسی قسم کا کوئی مشکل مسئلہ آ جائے، ہماری جان کو خطرہ پیش آ جائے یا کوئی حادثہ رونما ہو جائے، تو 3 دن تک کوئی کسی قسم کا ایکشن لینے کی بجائے اگر ہم حالات پر نظر رکھیں اور 3 دن تک انتظار کریں تو اصل حالات ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اسوہ رسول یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے کسی کو تکلیف میں نہ ڈالیں، کسی کام کے لیے، کسی مقصد کے لیے جاتے ہوئے کسی کو فضول میں انتظار نہ کرائے۔ اسی طرح احتیاطی تدابیر کرے، اللہ پر ایمان اور توکل اور یقین الگ چیز ہے، لیکن دنیا اسباب کی ہے، ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے، اسباب بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اسی طرح مشکل حالات میں اگر ہماری جان کو خطرہ ہو تو کسی انسان کے ہاں پناہ لینے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ پناہ لے لیں جہاں پر ہمارے اوپر کسی کا احسان نہ رہے یا کسی کے رحم و کرم پر ہم نہ ہو۔ اسی طرح اس راہ میں اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی، شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے ہم اپنی جان، اپنی مال، اہل و عیال اور دولت لگائیں گے، تب ہی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قائد کی اسی طرح اپنی جان، مال اور اہل و عیال کے ذریعے سے ہم حفاظت کریں گے۔ اسی طرح قائد کے لیے اس میں رہنمائی یہ ہے کہ وہ اپنے ورکر سے محض قربانی کی، جانی، مالی اور وقتی قربانی کی توقع نہ رکھے، بلکہ جب اس کا ورکر مشکلات میں ہو، تکلیف میں ہو، تو اسے حالات کے رحم و کرم پر نہ رکھے، نہ چھوڑے، بلکہ اس کی زخم کی مرہم پٹی کرے، اس کی درد کا مداوع کرے، اس کی فریاد رس بنے۔ اسی طرح دین اسلام کے احکامات یہ ہے یا اسوہ رسول یہ ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے حالات سے خود کو باخبر رکھنی چاہیے، مخالفین کی سازشوں سے خود کو باخبر رکھنی چاہیے، اور یہی اسوہ رسول ہے۔ ہنگامی حالات میں، مشکل حالات میں، کسی حادثے کی صورت میں ضروری ہے کہ ہم کوئی ایکشن لینے کی بجائے کم از کم 3 دن تک حالات کو کنٹرول رکھے۔ اسی 3 دن میں اصل حقائق سامنے آ جاتے ہیں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ انہی باتوں پر ہمارے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔